السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سنبل ہے۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمانوں کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری خبر سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفات و بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ تجھے تیرے عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے اور ہم کس سے رحم کی بھیک مانگیں۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفتوں میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی اطاعت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تقوی ڈال دے، ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما۔ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما اور کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام انسانوں پر بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا وقت ہم سب کے لیے خوشیوں والا وقت بنا دے، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے، ناگہانی آفاتوں سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم کو روک دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد آفاق پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمتوں کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے خیر خزانوں سے ایسے وسیلے ذریعہ اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے ہم تیرے بندوں کی مدد کریں اور تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں اور تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار
ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی ناگہانہ مدد عطا فرما، ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما، جو بے خبر ہیں ان کو عافیت والا گھر بتا۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فقر و باش اور تنگ ریزی سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا، بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچانے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دن و کام ہو رہا ہو ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش فرما۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے رب ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کر دے۔ اے اللہ دشمنوں کے سر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ میرے خلاف دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا۔ اللہ پاک لیلۃ القدر کی رات میں بھی کی جانے والی دعاؤں کو، عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو سلامتی عطا فرما۔ تیرے آنے سے دل بہت خوش ہوا تھا۔ یا اللہ کوششوں سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اللہ پاک ہمارا بھی نام ان میں درج کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، جن سے تو راضی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ
اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے سب بھائی بہن، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے اسباب سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے عرش سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو ہاتھوں کے گرنے سے پہلے پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے محفوظ فرمانا، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو قتل غارت سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو فاقہ کشی بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو شیطانی مخلوق سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو گھروں کی لڑائی جھگڑوں فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو بری بیٹھکوں، بری صحبتوں، بری محفلوں سے بچا لے، ہم سب کو آپس میں لڑنے جھگڑنے خون خرابہ کرنے سے بچا کر رکھنا۔ اے اللہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پانی کے سیلاب سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو جلد کے محفوظ رکھنا، ہم سب کو سفر کے دوران ہر آفت ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو خون خوار جانوروں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں ہر اس بات کے جس کے لیے تو نے ہماری زندگی میں رکھی اور جس سے تیری مرضی پوری ہوتی ہے۔ اے اللہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں تجھ سے تیرے رحم و کرم اور رحمت کے وسیلے سے مانگتی ہوں میرے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ یا اللہ تو میرے ہاتھوں کو تھام لے اور مجھے اپنی راہوں پہ چلا۔ یا اللہ میں تیرے پاک نام سے سب کچھ مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں۔ یا رب کریم میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امت محمدیہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یا اللہ نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے سے بچا لے۔ یا اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلا دے اور استقامیہ کے حصول میں کامیابیاں دے کہ دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ہمارے پیارے رب ٹائم پاس کرنے کا جو روگ لگا ہے اس میں مکمل نجات دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب کے حساب اور قبر کی اندھیری سختی، قبر کے سانپوں، قبر کے بچھو، قبر کے خطرناک کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں،
حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا، ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک، حساب والے دن ہم سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ خیر و برکت، نرمی، معافی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم نے جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت جانے انجانے میں خطائیں کی ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما۔ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کی قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، تم معاف کرنے والا ہے۔ مجھے اور میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کو، میرے سب بھائیوں اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محشر والے دن، حساب والے دن معاف فرمانا اور ہماری مدد و امداد فرمانا۔ اے اللہ پاک، اس دنیا میں ہم سے بہت بھول چوک ہو چکی ہے، ہم سے بہت زیادہ اجتماعی افرادی گناہ ہو چکے ہیں، حقوق اللہ، حقوق عباد کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ سستی، کم و بیشی ہو چکی ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ہر صغیرہ، ہر کبیرہ، پوشیدہ، اجتماعی افرادی گناہ معاف فرما۔ ہم سب کی خطاؤں، سستیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، تو عیب چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے۔ سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر امت کو برائی والے راستے سے ہٹا اور نجات والے راستے پر ڈال دے۔ ہمارے دعائیں مانگنے اور دعا قبول فرما لے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ، ملک کی اسلامیہ، اللہ، ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہم تیرے رحم کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمت اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں سنی سنائی جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے بچا، افواہ سازی، تہمت، غیبت، الزام تراش، دل آزاری کرنے سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو نفع بخش علم عطا فرما جو ان کے اپنے اور دوسروں کی بھلائی کے کام آ سکے۔ یا اللہ، ہر لمحے ہمارے علم، عمل، رزق، صحت اور ایمان میں برکت نازل عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے بندے جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں، ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک، امت مسلمان کو برے خواب و صدم، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، زمینی آسمانی آفتوں، جان لیوا بیماریوں، ہر وبا سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، جو مانگی ہیں انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ، موت کی سختی بڑی سخت ہے، یا اللہ، موت کی سختی سے بچانا۔ یا اللہ، جب موت کی سختی ہو، موت کا وقت ہو، تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔